اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اجعل هذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاعراف ہے، سورت کا نمبر 7 اور پارے کا نمبر 8 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 79 تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ یہاں تک ہم نے حضرت نوح، قوم عاد یعنی جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، قوم ثمود یعنی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، ان سب کا تذکرہ الحمدللہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ سب کو اللہ نے ایک ہی میسج دے کر بھیجا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی خالصتاً ہو کر عبادت کرنی ہے اور دنیا میں فساد نہیں بچانا، یعنی آپس میں مل جل کر صلح صفائی سے رہنا ہے۔ ہیومن اپنے جیسے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو کوئی تنگ کرے بغیر کسی وجہ کے۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ قرآن میں بارہا دفعہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔ تو تمام انبیاء کرام یہی میسج لے کر آئے۔ جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کو پکڑا تھاما، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیا، آمین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے پیغام کی قدر نہیں کی، حق درمی کی، آگے سے شرارت اور سرکشی کی، ان کے ساتھ بہت برا انجام ہوا۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، ایک اور قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 80 ہے سورہ الاعراف، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ۔ اچھا، سب سے زیادہ جو ڈفرینٹ بات ہے اس آیت کے سٹارٹ میں، جب بھی کسی نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے تھے تو کہتے تھے وَإِذَا فلاں نبی اِلَى فلاں قوم کی طرف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عاد کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم ہود کی طرف، قوم عاد کو کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی نہیں کہا۔ کیوں بھائی نہیں کہا؟ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ قوم بھائی کہلوانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کس کی طرف؟ ایک قوم کی طرف۔ اس قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کون ہیں، ان کا پہلے بات کر لیتے، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ قوم کیا تھی اور قوم کا میسیج کیا تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل اللہ ان کے سگے بھتیجے تھے، اور شروع میں صرف حضرت لوط ہی ایمان لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بس۔ تو انہوں نے اللہ نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ حضرت لوط کو، جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو ایز معاونت رکھا تبلیغ میں، تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ عراق سے شام سے فلسطین تک یہ سارے حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ ہجرت کرتے رہے اور یہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو تو مصر کی طرف بھیج دیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر تھا اردن، اس کی طرف بھیجا۔ اس کا صدر مقام اس وقت صدوم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا، بعد میں سیدنا لوط کے علاقے سے مشہور ہو گیا، اور وہاں پر ایک سمندر بہتا تھا، دریا بہتا تھا جس کا نام بحر مردار یعنی غرق کر دینا۔ اس سمندر کا پہلے نام تو شاید کچھ اور تھا، لیکن بحر لوط کے نام سے مشہور ہوا۔ قوم کی برائیوں کی وجہ سے ان کے اوپر وہ شہر پاس پڑتا تھا، اور ان پر جو عذاب آیا ہے اس کے لحاظ سے اس قوم اس شہر کا نام پڑ گیا۔ وہ اب شہر اس وقت یہ شہر موجود نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی شہر کی سراغ نہیں ملتے جو حضرت لوط علیہ السلام جس علاقے میں پیغام پہنچاتے رہے تھے، اللہ کا میسیج پہنچاتے رہے تھے وہ علاقہ۔
لیکن اس قوم کا جو حال تھا، اس قوم میں ایسی اخلاقی برائیاں تھیں جو عام دوسری قوموں میں اخلاقی برائیاں نہیں تھیں۔ قوم شرک تو کرتی تھی، بدمعاش تھی، سرکش تھی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدسلوکیاں کرتی تھی، لیکن ایک بڑی ہی عجیب ان کے اندر بیماری تھی جس کو ہومو سیکس کہتے ہیں، یعنی آدمی ہی کے ساتھ فحاشی کا کام کرتے تھے، سیکس کرتے تھے۔ یہ کام اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا ہے جائز اور حلال طریقے سے، اور اسی طرح سے ایک عورت کے لیے ایک مرد پیدا کیا ہے جائز اور حلال طریقے سے نکاح کی صورت میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسل کو آگے چلانا ہے، اس دنیا میں انسانوں کی نسل کو آگے چلانا ہے۔ لیکن وہ قوم میں ایک عجیب بیماری تھی، ایک عجیب سرکشی تھی، باقی سارے گناہوں کے ہونے کے باوجود۔ باقی گناہ مطلب اللہ کو نہ ماننا، شرک کرنا، اور بہت سی اخلاقی برائیاں تھیں، معاشرے میں زمین میں فساد کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یہ ساری برائیاں ہونے کے باوجود یہ ایک نئی اور عجیب بیماری تھی جو کہ اللہ کو پسند نہیں تھی۔ تو آیت نمبر 1 میں اللہ نے کہا اتاتون الفاحشہ، کیا تم برائی کرنے کے لیے آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ابھی تک پورے عالم میں جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، تم اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم تو پھر حد سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ کوئی انسان اب تک پہلے زمانوں میں بھی سرکش اور بدکار قسم کا انسان ہوتا تھا تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے پاس ہی جاتا تھا، مرد کے پاس نہیں جاتا تھا۔ تم تو حد سے زیادہ بڑھ گئے ہو، ایک ناجائز طریقے میں جا بھی رہے ہو تو عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جا رہے ہو۔ وما کان جواب قومی، بجائے یہ کہ قوم شرمندہ ہوتی اپنی اس حرکت پر، نبی کے سامنے سوری فیل کرتی، قوم نے کیا جواب دیا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، یہ کہاں سے بڑا نیک بندہ آ گیا ہے، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پکیزہ بنتا ہے، بہت نیک بن رہا ہے، ایسے پاک باز اور ایسے لوگوں کو تو شہر میں رہنے ہی نہیں دینا چاہیے، اس کو شہر سے دھکے مار کر نکال دو۔ فانجیناہ، چنانچہ اللہ نے کہا میں نے لوط علیہ السلام کو واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں بچایا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں قوم میں کیا خرابی ہے اور اس کا کیا ہوا۔ قوم خرابی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، ایک عورت کے پاس جانے کی بجائے وہ ایک مرد کے پاس جاتے تھے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں تھا۔ یہ تو حیوانوں سے بھی بڑھ کر کام ہے، ایک حیوان بھی اپنے اپوزٹ سیکس کے پاس جاتا ہے، لیکن انہوں نے حیوانیت کی بھی جو حدود تھی اس کو کراس کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو حضرت لوط کے ذریعے میسج دیا کہ اس بدفعلی سے باز آ جاؤ۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو مانتی، الٹا کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو پاک لوگ ہیں جو ہماری بات کو، ہمارے اس فعل کو گندہ کہہ رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو شہر سے نکال دو۔ اچھا کوئی انسان ایسے کیوں کہتا ہے؟ تب کہتا ہے جب اس قوم کو بڑی لت لگ چکی ہو، عادت پڑ چکی ہو، اب وہ گناہ بدفعلی ان کو بدفعلی لگے ہی نہ جانے کتنا عرصہ، کتنے سال قوم اسی کام میں ملوث تھی، اب ان کو یہ نیچرل وے بھول گیا ہوا تھا، یا پھر اس کی طرف بہت کم آتے تھے، تو ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور بلکہ جو کوئی ان کو یہ بات سمجھاتا تھا وہ اس کو سمجھتے تھے کہ شاید ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ بہت ان پڑھ جاٹ قسم کے لوگ ہیں۔ ایسی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بھی ہوتی ہیں، اور اس کا سدباب نکال جو اس میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں تم تکیہ نوس لوگ ہو، تم پرانے اولڈ فیشن اولڈ مائنڈ لوگ ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بھی اس طرح کے کام کرے گا، ہم ان آیات سے سبق سیکھتے ہیں، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور پھر جو نہیں سمجھتے اللہ کا عذاب سے ڈرانا چاہیے۔ اور ایسا دن بدن معاشرے میں یہ اصل میں جو ہے وہ انگریز معاشرے سے آیا، گندے لوگوں سے آیا، یوں کہہ سکتے ہیں۔ ایکچولی میں ہوا کیا، ہمارے ہاں ایک ورڈ گے بڑا فیمس ہے۔ گے
ایک وہ جس کو ہم مخنث یا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت اور ایک تیسری مخلوق پیدا کی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے، اللہ کسی ماں باپ کو ایسی اولاد نہ دے، یہ بہت بڑا امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ ایسا بہت کم، کہیں 100 میں سے ایک کیس سنا جاتا ہے یا ریئل میں اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، زیادہ ایسا نہیں ہے، کوئی 100 میں سے ایک کیس ہو سکتا ہے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت اور تیسری مخلوق جو نہ مرد میں سے ہوتی نہ عورت میں سے ہوتی، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شی میل یا ہی میل کے نام سے وہ فیمس ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ بہت کم پیدا کیے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ کسی کو اس مصیبت میں نہ ڈالے، آمین۔ اس کے علاوہ ایک معاشرے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گے، فیمیل بھی اس میں ہوتی ہیں اور میل بھی اس میں ہیں، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہیں ہیں، یاد رکھیں اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہیں ہیں، اور اس معاشرے نے اس کو عزت دینے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈا چلائے اور ان کے حقوق منوائے، اور آپس میں ایک دوسرے سے شادی کرنے کو جو ہے وہ قانونی لیول پر صحیح کہا، اور انہوں نے اپنا قانون لیا۔ لیکن جہاں اسلام کا معاشرہ ہے وہاں پہ یہ بات نہیں چلے گی، جہاں قرآن کا معاشرہ وہاں یہ بات نہیں چلے گی۔ یہ گے سسٹم کہاں سے آیا، ہومو سیکس کہاں سے آیا؟ جب ایک انسان اللہ کی حد میں رہتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون میں رہتا ہے، ایک انسان شرعی اور حلال طریقے سے نکاح کرتا ہے، وہ اس کی اصل بیوی ہے اور بیوی کا شوہر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی شوہر کو سورہ نساء کے حوالے سے 1، 2، 3 یا 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی، اس میں بھی کچھ کنڈیشن لگا دی ہیں۔ یہ حلال اور جائز طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص اس کے علاوہ ناجائز طریقے سے عورتوں کے پاس جاتا ہے، اور وہ ایک عورت پہ دوسری عورت پہ تیسری عورت، نہ جانے سینکڑوں عورتوں کے ساتھ جاتا ہے، اور پھر اس کو اس میں منوٹنس لگتی ہے، یکسانیت لگ رہی، اتاہٹ ملنے کی، سب عورتیں تو ایک جیسی ہیں، سب ایک ہی ہے، اب ہی وانٹ سم ڈفرنٹ، سم مور، وٹ نیکسٹ۔ جو وٹ نیکسٹ آتا ہے نا، تو یہ انسان میں سرکشی پیدا کرتا ہے۔ شیطان اسی کے لیے تو ہمیں اکساتا ہے، اب اگلا، اب اگلا، اب اگلا۔ ایک قدم ہم جب گناہ کا کر لیتے ہیں، ہمارے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو شیطان ہمیں کہتے ہیں نیکسٹ، ہم کہتے ہیں وٹ نیکسٹ۔ نیکسٹ کا جب مزہ چکھ لیتے ہیں، اب اس میں ہمیں مزہ آنا ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں وٹ نیکسٹ۔ تو یہی اس قوم نے کیا، وہ جو گے سسٹم میں چلے گئے، ہومو سیکس میں چلے گئے، جب وہ ایک جائز رشتے میں نہیں رہے، ناجائز میں ایک گرل فرینڈ بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، اس میں کہا سب سیم ہیں، کچھ ڈفرینٹ کرتے ہیں، وٹ نیکسٹ۔ پھر انہوں نے مرد کو ٹرائی کیا، مرد نے مرد کو ٹرائی کیا، عورت نے عورت کو کیا، پھر اس سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ اللہ کے لعنت زدہ بندے ہیں، اللہ کے لعنت زدہ لوگ ہیں، ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، معاشرے میں پروموٹ نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے تو وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا جیسا اللہ نے بنایا، نہیں، جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اللہ نے بنایا ہے، ایک مرد اور عورت اور تیسری ایک مخلوق اللہ نے پیدا کیا، اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے وہ کیسی ہے اور وہ کیا ہے۔ یہ جو جان بوجھ کر مرد، جس کو اللہ نے مرد بنایا، اس کو اللہ کا تھینک یو کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ڈھال کر یا اپنے آپ کو کوئی آپریٹ کروا کر یا کسی اور سسٹم سے فیمیل بننے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی فیمیل ہے تو میل بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کے ساتھ وہی انجام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے ساتھ کیا۔ یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پہلی قومیں گزری ہیں، ہر قوم میں کوئی ایک برائی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر جتنی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں، تھوڑی عمریں ہیں، چھوٹی عمریں ہیں، صحابہ کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی پہلی امت تھیں تو بڑی لمبی لمبی ایج کی تھیں، اور وہ زیادہ عمل کر سکتی تھی نیک صالح۔ ہمارے پاس تو عمریں چھوٹی ہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کہا کہ جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لے گا، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد اس کو حج عمرے کا ثواب دے دیا، پھر لیلۃ القدر میں اور زیادہ اجر دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہانے دیے ہمیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر کما سکیں اپنی اس 50 ایئرس کی عمر میں، وہ جو صدیوں والی عمر کے جو اجر تھے، جو ثواب تھے، ہم اکٹھے کر سکیں۔ ایک طرف سے تو یہ بلیسنگ ہے، لیکن دوسری طرف سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت المعتدل، اللہ تعالیٰ نے کہا معتدل یعنی ساری امتوں کے اندر جو کوالٹیز تھیں وہ بھی اس امت میں ہے، اور ساری امتوں میں جو گناہ تھے وہ بھی سارے اس امت میں آ گئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے کسی ایک امت کے اندر ایک گناہ تھا، کوئی دھوکہ دیتا تھا، کوئی جھوٹ بولتا تھا، یہاں یہ امت سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اس طرح کی جو معاشرتی برائیاں ہیں دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، خود لوگوں نے واٹ نیکسٹ مزہ لینے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے بنائے ہیں، اور یہ جائز اور حلال طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مار پڑتی ہے ایسے معاشروں پر جہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی قانون لگانے والا نہیں ہے، کوئی حد اور سزا لگانے والا نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر حد اور سزا لگاتا ہے۔ تو ایسا معاشرہ، ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزوں کو چلنا، اس کو فروغ دینا اور اس کو صحیح کہنا بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اور اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو قوم نے بھی یہی کہا تھا فَأَنْجَيْنَاهُ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو آیت نمبر 83 ہے اس سے بچا لیے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو۔ نبیوں کا اہل، نبیوں کے گھر والے، نبیوں کا قبیلہ وہی ہوتا ہے جو ایمان والا ہو۔ اگر نبی کے خاندان میں کوئی سگا بلڈ ریلیشن والا ایمان والا نہیں ہے تو وہ اس کا اہل نہیں کہلائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی۔ اب بیوی مسلمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اہل سے باہر نکال دیا۔ جو ایمان والے لوگ ہیں، چاہے وہ نبی کے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، وہ نبی کے اہل ہی کہلائیں گے۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پیچھے رہنے والوں کا مطلب نبی کی بات ماننے والی نہیں تھی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کے سارے فیملی والے رشتہ دار مومن ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سمجھانے والی بات ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فادر مسلمان نہیں تھے، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہے، ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مسلمان، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے مسلمان نہیں تھے۔ تو کسی نبی کا رشتہ دار ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبی اس کو بچا لے گا۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا مسلمان نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بچا کر جنت میں نہیں لے جا پائیں گے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جو کنجی چاہیے، جو چابی چاہیے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا الہ جنت کی کنجی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دندانے ہوتے ہیں۔ دندانے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، آیت نمبر 83 ہے 2، اور قوم نے نہیں مانا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قوم کے ساتھ سزا ہونے والی ہے، چنانچہ تم اور تم اپنے اہل کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ قوم کو ورگلانے میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی کریکٹر تھا۔ جب بھی شہر میں کوئی نیا مہمان آتا تھا جو کہ مرد خوبصورت ہوتا تھا، کیونکہ قوم کے مرد مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے، تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ خفیہ میسیج دے دیتی تھی ان لوگوں تک، بلکہ یوں کہہ لو یہ ایجنٹ تھی، مخبری کرنے والوں میں سے، لوگوں میں سے تھی کہ آجو فلاں اس شہر میں خوبصورت نوجوان آیا ہوا ہے اور فلاں جگہ پر وہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ پیسے لیتی تھی اور مردوں کو اس کے پاس بھیجا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس صورت میں نہیں ہے، باقی بہت سی صورتوں میں آیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور فرشتے انسانی شکل میں آئے، خوبصورت ینگ میل، اور اس شہر میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ ینگ تھے، اور ایسے نوجوان بن کر آئے۔ ظاہر ہے شہر کے لوگوں نے اس طرح کے مردوں کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو جب یہ لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے فرشتے، تو لوط کی بیوی بھاگی ہوئی لوگوں کو میسیج دے کر آئی، ہمارے گھر کچھ نوجوان مہمان آئے ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان ہیں۔ تو قوم بھاگ کر ان لڑکوں کے پیچھے پڑ گئی، یعنی ان فرشتوں کے پیچھے پڑ گئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ لڑکی نہیں ہے تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی یعنی بیٹیاں ہیں۔ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا شرم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، نیک مخلوق ہیں، ان کو تو چھوڑ دو، ان کے پیچھے مت پڑو۔
وکانت من الغابرین، تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، مثلاً مہمانوں کو، دوسرے لوگوں کو کرداری کی ترغیب دیتے تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا۔ عذاب کس چیز کا تھا؟ قوم کے اوپر عذاب آیا بارش کا۔ کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو کس طرح کا میں نے عذاب بھیجا ان لوگوں پر جو کہ ظالم اور مجرم قسم کے لوگ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغام دیا آپ اپنے اہل والوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں۔ تو اس وقت حضرت لوط نے بائبل کی طرف رخ کیا۔ وہ لوگ جو حضرت لوط پر ایمان لے کر آئے تھے، حضرت لوط اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ باقی جتنی بھی قوم تھی جو سرکشی اور بدفعلی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس بستی میں رکھا اور وہاں پر بارش برسائی، اور وہ بارش جو تھی اس بارش میں پتھر بھی تھے، اس بارش میں کنکر بھی تھے۔ جس طرح اصحاب فیل کے اوپر پتھر نازل ہوئے تھے اور ہر پتھروں کے اوپر نشان تھے، حدیث میں آتا ہے وہ جو پتھر آسمان سے ان کی اوپر برسے تھے، اس پتھروں میں جس انسان کو جو پتھر لگنا تھا اس کے نام لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ یہ والا پتھر فلاں شخص کو پڑے گا، اور وہ پتھر اسی انسان کو پڑتا تھا۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، ایک پتھر کو جو میسیج اللہ نے دے کر بھیجا تھا کہ تم نے فلاں شخص کا سر پھوڑنا ہے، وہ اسی کو جا کے لگتا تھا۔ پتھر بھی اللہ کے حکم عدولی نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگوں کو جو اللہ نے پیغام دیا ہے، جو میسیج دیا ہے، جس ڈیوٹی پر لگایا ہے، ہم حکم عدولی کر لیتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو پتھر جس انسان کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو ہی لگتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر اس انسان کے سر کے اوپر پڑتا تھا اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کو بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، ریت کا ڈھیر بنا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ تیز آندھی، تیز بارش آئی، اور اس بارش کے ساتھ بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا۔ یہ قوم بھی بہت ترقی یافتہ تھی، انہوں نے بھی زمین سے اوپر اور زمین کے نیچے بہت سے گھر بنا رکھے تھے، اور اس قسم کا شدید طوفان آیا کہ بستی کو سطح سمندر سے کئی کلومیٹر اوپر زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر زمین کی طرف پٹخا نیچے، جس سے یہ ہوا کہ وہ قوم ملیا میٹ ہو گئی، بھوسا بن گئی، ریت کا ڈھیر بن گئی۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ اور ایسی بدکار اور بدفعل والی قوم جو کہ بہت غرور کرتی تھی، تکبر کرتی تھی اور اپنے پر بہت پراؤڈ کرتی تھی کہ ہم دنیا میں سب سے یونیک ہیں، ڈفرینٹ ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ یہاں تک کہ اب وہ علاقہ بھی نہیں ملتا ہے جہاں پر وہ لوگ موجود تھے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اب یہاں پر کئی دفعہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب ایسے عذاب کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس قسم کے جرائم تو دنیا میں ہو رہے ہیں، ایسی بدفعلیاں تو ہو رہی ہیں، قوم باز نہیں آتی ہے، قوم کو سمجھایا جائے، لوگ الٹا اس کا ریئیکشن لیتے ہیں، الٹا اکڑتے ہیں، الٹا اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اب قوم کی طرف ایسے عذاب کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہت سی دعائیں کر رکھی ہیں، کی ہیں ہمارے لیے کہ میری قوم پر جیسے پہلی قوم کی امتوں کے اوپر عذاب آیا کرتے تھے بڑے، اس طرح کے کوئی عذاب نہ آئیں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے کی گئی دعائیں ہیں ان کو سنا ہے، ان کو قبول کیا ہے۔ اب قیامت تک اس طرح کے جو بڑے عذاب آیا کرتے ہیں جیسے قوم عاد اور سمود پر آئے ہیں اور دوسری قوموں پر آئے ہیں، ایسے عذاب نہیں آئیں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں سمجھانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ اگر ہم اسی ڈگر پہ رہے، ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو ہمیں تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی زیادہ دعائیں کی ہیں تاکہ ہم ان عذابوں سے بچ سکیں۔ ہمیں بھی اپنے نبی کے لیے کچھ خیال کرنا چاہیے، ہمارے دل میں کچھ احساس ندامت و شرمندگی ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو پراؤڈ فیل کروا سکیں کل قیامت کے دن، اور ہم ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی سکیں، وہ ہمیں پہچان پائیں کہ میرا امتی ہے، ہمارے اندر ایسے اوصاف پیدا ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔